سورت آل عمران۔ سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89، 1 + 90۔ سورت الانفال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مدنی سورت ہے، 200 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب مصحفی کے لحاظ سے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ فاتحہ، بقرہ، آل عمران۔ نزول کا زمانہ 9 ہجری کا آخر یا سن 10 ہجری ہے۔ سورت آل عمران کا سورہ بقرہ کے ساتھ ربط، جوڑ اور مناسبت کئی وجوہات ہیں اس کی۔ ربط اسمی یہ ہے، فاتحہ میں کہا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، بقرہ میں کہا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ كَمَا عَبَدَتِ الْيَهُودِ، گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کی ہے۔ آل عمران میں فرمایا وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران، آل عمران کی عبادت نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کی ہے۔ کیونکہ عمران حضرت مریم کے والد تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام یہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو عیسائیوں نے ان کی عبادت کی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم یہود کی طرح گائے کی بھی عبادت نہیں کرتے اور عیسائیوں کی طرح آل عمران کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ ربط معنوی کہ سورت بقرہ میں جن 4 مضامین کو بیان کیا ہے، سورت آل عمران میں انہی 4 مضامین کو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورت بقرہ میں دعوی توحید کو کتنی دفعہ دہرایا تھا؟ 4 دفعہ دہرایا۔ اس سورت میں دعوی توحید کو 7 دفعہ دہرایا ہے۔ سورت البقرہ میں یہود کے الہ کی کمزوری بیان کی، عاجزی بیان کی۔ کہ گائے ہے، ذبح ہو گئی ہے، اس کا عجز اور اس کی کمزوری بیان کی۔ سورت آل عمران میں نصارہ کے معبود الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی کمزوری اور عجز کو بیان کیا ہے، کہ جن کو آپ نے الہ اور معبود سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ کے سامنے زاریاں اور عاجزیاں کرتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہود کے ساتھ مباہلہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 94۔
اور اس صورت کے اندر عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ آیت نمبر 61 میں سورہ بقرہ میں ان کی یہ چال ذکر کی، منافقت، کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی طرف جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس صورت میں ان کی یہ عادت ذکر کی کہ وہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تصدیق صرف اسی کی کرو جو تمہارے دین کا تابع دار ہو۔ سورہ بقرہ میں ملک کے اصلاح کے لیے قوانین تھے، گھر کے اصلاح کے لیے 18 قوانین تھے۔ اس صورت میں تاسیس جماعت، کہ مسلمان تنظیم جماعت کے لیے بنیاد کے لیے 6 قوانین ذکر کیے ہیں۔ سورت آل عمران بقرہ میں نبی کی بعثت کا مقصد ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو سورت آل عمران میں بھی اس مقصد کا ذکر کیا، آیت 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور بھی بہت سارے وجوہ ربط اور مناسبت کے ہیں، امتیازات سورت آل عمران کے۔ یہ صورت ممتاز ہے نصرانیت کے 6 اصولوں کے رد پر۔ یہ صورت ممتاز ہے نصارہ کے شبہات کے رد پر کے ساتھ، کہ ان کا شبہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو سابقہ کتابوں میں ابن اللہ لکھا ہے، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب ہے یہ صورت ممتاز ہے نصارہ کو مباہلے کے چیلنج کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے اس بات پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی اور انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے انہیں بچایا۔ یہ صورت ممتاز ہے جاہل کی توبہ کے شرائط کے ساتھ۔ میں نے آپ کو 3 درجے لکھوائے،
عالم کی توبہ، جاہل کی توبہ اور منافق کی توبہ۔ جاہل کی توبہ کے لیے دو شرطیں، تابو و اصلحو۔ عالم کی توبہ کے لیے تابو و اصلحو و بینو، اور منافق کی توبہ کے لیے تین یہی، اور چوتھی جی ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اخلاص۔ اس سورت کی اور بھی بہت ساری امتیازی وجوہات ہیں۔ آئیے سورت کا دعویٰ، اس سورت کا دعویٰ ہے وہی 4 مضامین جو سورہ بقرہ کے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ وہ 4 مضامین اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد اور انفاق۔ سورت کی تقسیم، یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک ہے، اس میں اس بات توحید ہے۔ دوسرا حصہ آیت 63 سے لے کر 101 تک ہے، اس میں اس بات رسالت ہے۔ تیسرا حصہ آخر تک ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ پہلے حصے کے اندر 3 ابواب ہیں۔ یہ جو 63 آیات ہیں، اس کے اندر کتنے ابواب ہیں؟ 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 17 تک ہے، 1 سے ان 17 آیات کے اندر 6 چیزیں ذکر ہیں۔ مسئلہ توحید اور اس پہ دلائل، آیت نمبر 2 میں۔ نمبر 2 تخویف، ڈراوے۔ آیت نمبر 4 میں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر 3 شبہ کا رد ہے، جو آیت نمبر 7 میں ہے۔ نمبر 4 مومنین کو دعا کی تعلیم دی ہے کہ جب مشرکین کے شبہات وارد ہو رہے ہوں، جب وہ اشکالات اور شبہات کر رہے ہوں، تو مومنین کو تعلیم دی کہ آپ کیا کریں؟ دعا کی تعلیم دی ان کو، کہ ان کے شبہات سے آپ کے دل متاثر نہ ہوں، آپ کے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ نمبر 5 کہ مال و دولت یہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔
نمبر 6، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ یہ پہلی باب کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سورت کے اس پہلے حصے آیت نمبر 63 تک، یا بعض نے 83 آیات لکھی ہیں، یہ ساری ایک بار اتری ہیں۔ یہ 63 آیات یک بارگی اتری ہیں۔ سن 10 ہجری میں نجران، جو حجاز اور یمن کے درمیان ایک بستی ہے، علاقہ ہے، یہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ بعض نے لکھا ہے 14 لوگوں پر، بعض نے لکھا ہے 60 آدمیوں پر مشتمل یہ وفد آیا۔ ان میں ان کے خادم بھی تھے اور علماء یہود کے وہ بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو شبہات لے کے آنے والے تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے جوابات یکبارگی عطا کر دیے۔ اور جب گفتگو شروع ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مدلل انداز سے ان کے ایک ایک شبے کو رد کیا، بلکہ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، پھر آپ دیکھنا کہ کس انداز سے، سوالیہ انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے اور وہ اقرار بھی کرتے گئے، جی ہاں ایسا ہی ہے، جی ہاں یہ ایسا ہے، جی ایسا ہی ہے۔ آخر میں نتیجہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جو ایسا ایسا ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ذرا، تفسیر ابن جریر تفسیر ابن ابی حاتم، جب یہ 60 آدمیوں کا، عیسائیوں کا، نجران کا یہ وفد نبی علیہ السلام سے بات کرنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایک انداز ملاحظہ کیجیے۔ فقال لهم النبی الستم تعلمون انه لا يكون ولد وهو يشبه اباه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او عیسائیو، بتاؤ مجھے، کیا تم نہیں جانتے کہ بچہ اپنے والد پر جاتا ہے؟ بچہ کس پہ جاتا ہے؟ عادتیں باپ کی ضرور ہوتی ہیں۔ قالوا بلا، تو سب نے کہا جی بالکل، جواب بھی لیا جا رہا ہے ان سے۔ قالوا بلا، کہنے لگے جی کیوں نہیں۔ اب سنیے ذرا، قالا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی، وَأَنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ فنا آئے گی۔ کیا انداز ہے، کیسے بنیاد سے۔ قالوا بلا،
تو انکار نہیں کر رہے؟ کہنے لگے بالکل جی مانتے ہیں، اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ الحی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی۔ فرمایا اچھا، قال الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کو تھامنے والا ہے، قیم ہے، نگہبان ہے، یکلؤہ ویحفظہ ویرزقہ، ہر چیز کو تھامتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ کیا یہ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ قالوا بلا، عیسائی کہنے لگی جی جانتے بھی ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، تو فرمایا فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی مالک ہیں؟ کسی کے تھامنے کے، کسی کی حفاظت کے، یا کسی کی روزی کے؟ قالوا لا، جواب سنیے کیا کہتے ہیں، آئے مناظرے کے لیے ہیں۔ قالوا لا، کہنے لگے جی نہیں۔ قال، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلستم تعلمون، کیا پس تم نہیں جانتے ان اللہ عز وجل لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، قرآن نے 63 آیتیں بتائی تھی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سیکھا کہ باندھ کے رکھ دیا ان کو۔ کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، زمینوں میں اور نہ ہی آسمان میں؟ قالوا بلا، تو کہنے لگے جی بالکل کیوں نہیں، اللہ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ قال فهل يعلم عيسى ذلك من ذلك شيئا، ہاں آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے، تو کیا آپ سے پوچھتا ہوں فَهَلْ يَعْلَمُ عِيسَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا مَا عُلِّمَ، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے جو غائب ہیں اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں؟ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا علم ان کے پاس ہے؟ قالوا لا، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا غیب کا علم تو ان کے پاس نہیں ہے۔ قال فَإِنَّ رَبَّنَا صَوَّرَ عِيسَىٰ فِي الرَّحِمِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں صورت دی ہے کہ نہیں؟ اللہ، فَإِنَّ رَبَّنَا، پس بے شک ہمارے رب نے صَوَّرَ عِيسَىٰ فِي الرَّحِمِ، صورت دی عیسیٰ علیہ السلام کو رحم مادر میں، کیف شاء، جیسے اس نے چاہا، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق۔ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، کیا یہ بھی جانتے ہو، اس کا بھی پتہ ہے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں صورت اللہ نے اپنی مرضی سے دی ہے۔ قال، فرمایا الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے ہو ان ربنا لا یأکل الطعام ولا یشرب الشراب ولا یحدث الحدث، کیا یہ نہیں جانتے ہو کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو حاجت ہوتی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی حاجت ہوتی ہے۔ قالوا بلا، کہنے لگے جی کیوں نہیں، بالکل ہمیں پتہ ہے جی، اللہ ان سے پاک ہے۔ فرمایا الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے ہو ان عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام حملتہ امہ، ان کو ماں نے اٹھایا، کما تحمل المرأۃ، جس طرح کہ ہر عورت بچے کو اٹھاتی ہے، حمل، اور پھر وَوَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے جنا جس طرح کہ ہر ماں اپنے بچے کو جنتی ہے۔ ثم غُذِيَ، پھر ان کو غذا دی گئی ہے، کما یغذی الصبی، جس طرح کے بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ ثم کانا،
یطعم الطعام ویشرب الشراب، پھر اس کو ماں نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، ویحدث الحدث، اور ان کو حاجت بھی ہوتی ہے۔ قالوا بلا، ساری عیسائی کہنے لگی جی بالکل، کیوں نہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ قال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِلَٰهًا كَمَا زَعَمْتُمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِلَٰهًا، پس یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں جیسا تمہارا گمان ہے۔ تو حدیث کے آخری الفاظ کیا ہے؟ قال فعرفوا ثم ابوا الا جحودا، جان گئے، سمجھ گئے، مگر پھر بھی انکار کر گئے۔ یہ ہے وہ صورت، اس کے پہلے حصے میں ان کے تمام شبہات کو رد کیا ہے۔ پہلا شبہ ان کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمت اللہ اور ابن اللہ وغیرہ کہا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور تعلق تھا، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے نائب ہیں اور اختیار مند ہیں۔ اور اللہ نے ان کو تصرف دے رکھا ہے، لہذا جب تصرف ہے ان کے پاس تو ان کو پکارنا بھی چاہیے۔ یہ عیسائیوں نے شبہ پیش کیا۔ پہلا جواب اس کا یہ دیا، ایک جواب کہ ابن اللہ ان کو نہیں کہا گیا ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھسیڑا ہے کتاب میں۔ ہاں کلمت اللہ، روح اللہ کہا گیا ہے، اور اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے تمہارا والا لفظ کہ ابن اللہ بھی پہلی کتابوں میں مان لیں بالفرض کہ یہ لفظ بھی کہا گیا ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ اور عقائد توحید یہ متشابہات سے نہیں، محکمات سے ثابت کی جاتی ہے۔ تو پھر تفصیل کر دی کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم واضح ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے۔ اور متشابہات جو کئی معانیوں کا احتمال رکھتے ہیں، اس کا مفہوم، اس کا مصداق واضح نہیں ہوتا۔ تو متشابہات کے بارے میں قانون یہ ہے کہ ان کو حل کیا جائے گا محکمات کی روشنی میں۔ متشابہات کی تفسیر محکمات کی روشنی میں کی جائے گی۔
یعنی دیگر آیات کو دیکھ کر ہم اس کا وہ معنی لیں گے جو اس سے ٹکرائے نہیں، درست معنی متعین ہو جائے، اور اگر اس کی روشنی میں وہ اس کی وضاحت نہ ہوتی ہو تو اس کو اپنی جگہ چھوڑ دیا جائے گا، بحث اس میں نہیں کی جائے گی۔ تو جس طرح قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے، یہ متشابہات ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم اس متشابہات کی تفسیر محکمات میں لیں گے، کی روشنی میں کریں گے۔ تو روح اللہ، قرآن نے دوسرے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عبد اللہ کہا ہے۔ اور جو کلمت اللہ ہے، تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ تو کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ محکمات کی روشنی میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن سے، یعنی کن فرمایا، فیکون ہو گئے۔ روح اللہ، اللہ کی طرف سے روح، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عبد اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ اور ابن اللہ کے متعلق میں نے کہا، پہلے تو قرآن نے یہ لفظ نہیں ذکر کیا۔ قرآن کریم اتخاذ الولد پہ بھی رد کرتا ہے، تولید الولد پہ بھی۔ نہ اللہ کسی کو بیٹا بناتا ہے اور نہ اللہ سے کوئی بیٹا جنتا ہے۔ تو اگر تمہاری کسی کتاب میں یہ لفظ ہے تو یہ تم نے داخل کیا ہے، ایک۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں داخل کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی محکمات کی روشنی میں اس طرح حل کرو جس طرح ابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے، نہیں راستے والا۔ کیا جی؟ ابن الدنیا، دنیا والا۔ تو ابن اللہ ان آیات کی روشنی میں لو تو اس کا معنی ہے اللہ والا۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو متشابہات میں سے لے کر اس کی وضاحت کیا کریں گے ہم؟ ابن اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ والا۔ دو جواب میں نے دیے نا۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مادر ازاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے۔ فرمایا جی کرتے تھے، ان کا بھی انداز تھا یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے بیمار کو، برس کے بیمار کو ٹھیک کرتے تھے۔ فرمایا ٹھیک کرتے تھے۔ اچھا مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے؟ جواب دیا جی کرتے تھے۔ فرمایا جب یہ سارا کچھ کرتے تھے تو معلوم ہوا متصرف بھی ہیں، کارساز بھی ہیں۔ ان کی دلیل سمجھ میں آئی؟
اس شبے کا جواب قرآن مقدس نے یوں دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور وہ جو یہ کرتے تھے تو وہ ساتھ زبان سے اقرار اعلان کرتے تھے کہ لوگوں، یہ جو میں کر رہا ہوں خالص رب کے حکم اور رب کی طاقت سے، یہ میرا کوئی اس میں کمال، یعنی یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ان کے معجزات تھے، اور آپ نے معجزے کو نبی کے اختیار میں سمجھ لیا ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ ساتھ کہہ بھی رہی کہ بِإِذْنِ اللہ، میں یہ کام کر رہا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، تو کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ آسمانی کتابوں سے یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ملا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی عبادت کا حکم دیتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ یہ شبہ پیش کیا۔ اس کا جواب دیا کہ یہ جو تمہیں ایسی عبارت ملی ہے یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ کسی بشر انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے حکومت دے، نبوت دے، کتاب دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، اللہ جب نبوت دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ، رب کے بندے بن جاؤ۔ ایک شبہ ان کا یہ تھا، چوتھا، کہ جی دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمہ پھل میوے آتے تھے کہ نہیں؟ کہ جی بالکل آتے تھے، تو یہی تو ان کے متصرف ہونے کی دلیل ہے نا۔ دنیا میں اس پھل کا موسم نہیں ہے اور وہ بند کمرے میں مل رہا ہے، ان کو کھا رہی ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ ان کو میوے دیے تھے بے موسمہ، اور یہ ان کی کرامت تھی اور اختیار، اور خود حضرت مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شبہات ہیں جو رد ایسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کا معنی اور مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جو ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، حاجت روا نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ یہ دعوی توحید ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل الحی القیوم، اس لیے کہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حیات اس کی صفت ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ صفت ذاتی ہے۔ اور جس طرح ہماری حیات روح کی محتاج ہے،
اللہ کی حیات ان چیزوں کی محتاج۔ الحی زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس پہ موت، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے پہ فنا آئے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی بچے گی۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر رب کی ذات باقی رہے گی۔ کل آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا ہے، القیوم سارے جہان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے۔ القیوم سب کا نگران نگہبان وہی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی اس نے کتاب آپ پر بالحق، حق کے ساتھ، اظہار حق کے لیے، دلیل وحی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی اللہ نے تورات اور انجیل، دلیل نقلی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، ان کا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ دیکھو جی تورات انجیل کی تعریفیں قرآن بھی کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب آپ کی کتاب ان کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تو معلوم ہوا یہ منسوخ نہیں ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، کیا لیتے ہو ہم سے؟ جواب، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے نازل کیا تورات کو، انجیل کو، من قبل، کیا؟ ہاں، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، یعنی قرآن سے پہلے وہ لوگوں کے لیے کیا تھی؟ ہاں، اب ہدایت کیا ہے؟ اب قرآن ہے۔ آپ نے جو شبہ ظاہر کیا اس کا یہ جواب ہے، ہم نے تصدیق کی ہے تو یہ کہا ہے کہ قرآن سے پہلے ان کو نازل کیا، اور یہ جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت 2 کھولو نا تاکہ آپ کو وضاحت ہو جائے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے تورات کس کو دی؟ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ ہاں، جواب سمجھ میں آ گیا کہ تورات انجیل اللہ نے اتاری، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت تھی، من قبل، اس سے پہلے، ھدی للناس، ہدایت رہنمائی تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم نے وہ تورات رہنے کب دی ہے؟ تم نے وہ انجیل رہنے کب دی ہے؟ انجیل کے 5 نسخے ہیں، ایک کہتا ہے یہ ہے وہ انجیل اصل، دوسرا کہتا ہے پادری یہ ہے وہ اصل انجیل، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ ہے۔ میں نے شروع میں اصول میں آپ کو اناجیل اربعہ آپ کو بتائے تھے، 4 اناجیل، اور کوئی ایک بھی ان کا ثبوت تواتر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر آپ نے تحریف کی ہے،
اور اس تحریف کے قائل خود آپ کے پادری ہیں. تو قرآن کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ جی سب کے لیے ہدایت ہے؟ فرمائے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل کیا فرقان قرآن. ان الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عزیز زبردست ہیں، ذو انتقام انتقام لینے والے ہیں. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا. اللہ کی بردباری پہ مغرور نہ ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. او است سلطان ہر چہ خواہد آکند، عالم را درد میں ویرا کند. وہ ایسا بادشاہ ہے جو چاہے کر گزرتا ہے، جہان کو لمحوں میں ویران کر دیتا ہے. ان واللہ عزیز ذو انتقام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میں نے پہلے جو حدیث پڑھی تھی نا، نبی علیہ السلام نے انہی چیزوں کو اس میں ذکر کیا ہے. فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں ہے کوئی چیز مخفی اس پر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں. کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز اللہ سے غائب. پھر آپ کہیں گے جب اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ غیب کے عالم؟ تو اس کا جواب بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں اللہ سے غیب نہیں، اس کا مطلب ہے جو مخلوق سے غیب ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو مخلوق کے سامنے ہیں اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حدیث کے اندر کہ او عیسائیو، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں اللہ نے صورت دی ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا؟ دی ہے. تو جب اللہ ان کا مصور ہے تو وہ خود کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں صورتیں دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ سورہ حشر کا آخری رکوع ذرا کھولو. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اللہ کی صفات ہے نا، سنیے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے. المصور، اللہ تمہیں صورتیں دینے والا ہے. کیا دینے والا ہے؟ صورتیں دینے والا ہے. المصور، ادھر فرمایا هو الذی یصور کم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہیں صورتیں دیتا ہے. دیتا بھی کہاں ہے؟ فی الارحام، ارحام امہات کے اندر، تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر. کمال ہے، دنیا کے صورت گر
روشنی کا انتخاب کرتے ہیں تصویر بنانے کے لیے، اور میرے رب کا کمال ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تمہیں پیدا کر رہا ہے، خلقا من بعد خلق، کبھی بھولا بھی نہیں، کبھی غلطی بھی نہیں کی، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، بنایا، سوارا، درست کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، کوئی باپ کے مشابہ، کوئی ماں کے مشابہ، کوئی نانے کے، دادے کے، مامے کے، ہیں سب کی تھوڑی تھوڑی سی بیچ میں رنگت ڈال دی۔ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارے اندر تو حال یہ ہے، پانی ڈالو تصویر پانی مٹا دیتا ہے، پانی تصویر کو مٹا دیتا ہے۔ میرے رب کا کمال ہے کہ وہ تمہاری تصویر پانی پہ بنا دیتا ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور یہ بھی نہیں کہ بناتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے، کیف یشاء، بنا رہا ہے کہ جیسے اس کی مرضی ہے، لا الہ، پہلے دلائل دیے نا تو ثمرہ دلائل، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں الا ہو مگر وہی ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا ہو مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، شبہ کا جواب کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ، ابن اللہ کہا گیا، جواب میں نے پہلے عرض کر دیا، فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل کیے آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں، واضحات ہیں، واضح الدلالت ہیں، کیا؟ ہاں، ان کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے، صاف ہے، ہن ام الکتاب، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، یعنی عقیدے کا دار و مدار انہی پر ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری آیتیں متشابہات ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، ان کے کئی قسم کے معانی ہیں، کبھی ایک معنی ٹھیک ہے تو دوسرا غلط بھی بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہیں، ٹھیک بھی غلط بھی، اب آپ کو پتہ نہیں ہے بھئی کون سا معنی لیں، محکمات کی روشنی میں بھی اس کا معنی نہ ہو سکتا ہو۔ فرمایا سن لو، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، دل ٹیڑے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں انہی آیات کے جو متشابہ ہیں ان میں سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ انہی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات میں سے۔ جی اللہ عرش پر کیسے ہے؟ بھئی اللہ کی ذات ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف اپنی صفات کے لحاظ سے کروایا ہے، کس لحاظ سے؟ اللہ کی ذات اور کنہ کے اندر کوئی باس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کچھ آیات متشابہات ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ کیوں؟ 2 مقصد کے لیے، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، کسی طرح فتنہ برپاؤ،
وابتغاء تأویلہ، اور اس کی مراد کو پانے کے لیے۔ اس کو یہ فکر لگی بھائی جب رب نے کہہ دیا متشابہات ہیں، اب اس کو فکر لگی ہے محکمات کے پیچھے جاتا نہیں، جس کا قرآن کہتا ہے یہ سمجھو، اور متشابہات جن سے کہا بھائی بچ، انہی کی طے کے پیچھے جا رہا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ نہیں جانتا ان کی تفسیر، ان کی تعویل، الا اللہ، اس کا مقصد صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ فی العلم ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ صرف کتنا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس پر، کل من عند ربنا، محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے، متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لے آئے۔ بس وہ متشابہات کی ٹو میں لگتے، اس کو نہیں کوریدتے۔ ایک یہ الا اللہ کے بعد چھوٹا سا لکھا ہوا ہے میم، نظر آ رہا ہے؟ یعنی وقف لازم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ادھر وقف کیا معنی ہم نے، تو پہلی بات الگ ہو گئی اور بعد والی الگ ہو گئی، تو مفہوم آیت کا کیا نکلا؟ اللہ ہی اس کا کی مراد اور مقصود کو جانتا ہے، بس اگلی بات الگ ہے۔ والراسخون فی العلم، مضبوط علم والے، گہرے علم والے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اور اگر وقف نہ کریں جیسے کچھ علماء قائل نہیں، تو وہ آیت کا معنی یوں کرتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانتا محکم متشابہات کی مراد اور مقصد کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور مضبوط علم والے جانتے ہیں۔ دونوں مفہوموں کو سمجھ گئے نا؟ وقف نہیں کیا تو ما قبل کے ساتھ جوڑ دیا، گہرے علم والے جانتے ہیں۔ گہرے علم والے کیسے جانتے ہیں؟ محکمات کی روشنی میں جانتے ہیں۔ تو وہ کیا جانے بیچارہ جس کو محکمات کا بھی پتہ نہ ہو اور پڑا ہو متشابہات کے پیچھے؟ جی حاجی صاحب، پتہ محکمات کا بھی نہیں جو واضح ہیں، اور لگا ہوا کس کی پیچھے؟ وہ کیا جانے گا؟ اللہ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ ربنا، جب اس قسم کی شبہات وارد ہو رہے ہوں مشرکین کی طرف سے متشابہات کو لے کر، تو وہاں مومن موحد کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا۔ کئی لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، فضول کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، متشابہات کی مراد پانے میں، اور محکمات کا پتہ ہی نہیں، نہ اس طرف جاتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات کہ متشابہات کے معنی نہیں، متشابہات سے شرک کے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ متشابہات سے شرک کے لیے، تو شرک کے رد کے لیے یہ بیسیوں محکمات آیتیں نظر نہیں آ رہی، اور شرک کا دروازہ کھولنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے اس آیت کا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لکھ لو، یہ بھی میں نہیں کر رہا تھا پر آ بھی جائیں، لکھ لو جی۔ تو بھائی یہ قرآن کو، یہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، بات تو یہی ہے نا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیچھے پڑتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ،
جو اس قرآن سے متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنت، فتنہ برپا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی غلط مراد پانے کے لیے۔ ہاں کہ متشابہات کی صحیح مراد یہ تو ٹھیک ہے کہ محکمات کی روشنی میں حل کیا جائے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ابتغاء التأویلہ، یعنی اس کا غلط معنی تلاش کرتے ہیں کہ اس سے اپنے شرک اور بدعت اور کفر کی راہ کھولیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل توحید سے۔ اللہ جب تو نے دل سیدھا کر دیا ہے، قرآن کے لیے تو نے برتن بنا دیا ہے اس باران رحمت کے لیے، اللہ اب اس کو اڈیل نہیں، الٹا نہ کر، اس کو ٹیڑھا نہ کر۔ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں کیا دے دی ہے؟ ہدایت دے دی ہے۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمیں، مِن لَدُنْکَ رحمہ، اپنی طرف سے رحمت۔ اللہ اکبر۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو وہاب ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعد اس کی کہ تو نے ہدایت دے دی، یعنی یہ استقامت کی دعا مانگی جا رہی۔ کیا؟ تو نے ہدایت دے دی، اب دوبارہ ٹیڑھے نہ کر دل۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ لسان العرب میں لکھا ہے ہبہ، ہب لنا، ہبہ کر، کیا کر؟ الہبۃ العطیۃ الخالیۃ عن العوض، العطیۃ الخالیۃ عن العوض والاغراض، ایسا عطیہ جو کسی غرض اور عوض سے خالی ہو۔ آپ کسی کو عطیہ دیتے ہیں، کوئی غرض بھی، اس سے کوئی عوض بھی نہیں مانگتے، نہیں لیتے، اس عطیے کو کیا کہتے ہیں؟ ہبہ۔ اور یہ عطیے جب کوئی زیادہ کرتے ہیں، کرنے لگتا ہے تو اس کو وہاب کہتے ہیں۔ یہ عطیہ جب کوئی زیادہ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کون ہے کہ کوئی عوض نہیں، کوئی غرض نہیں، تمہیں دے رہا ہے۔ اور اللہ کو عوض کوئی دے سکتا ہے؟ ساری زندگی ہم سجدے میں رکھ کے تو رب کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم فی یوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے، لا یخلف المیعاد، وعدے کی میعاد کی مخالفت نہیں کرتا، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آئے گا ان سے ان کا مال، ان کی اولاد، من اللہ، من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ذرہ بھی نہیں فائدہ دے سکیں گے، نہیں بچا سکیں گے ان کو، اموالہم، ان کے مال، اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے عذاب سے ذرہ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کیا؟ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مانا کرنے لگا ہوں، دَأْبُهُمْ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، کیا؟ دَأْبُهُمْ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، اے حالُهُمْ كَحَالِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی حالت فرعونیوں والی ہو گئی ہے۔
دلائل آیات ان کو سنائے جا رہے ہیں، کتنے بہترین انداز سے میرے پیغمبر آپ نے ان کو سمجھایا ہے، انہوں نے اقرار بھی کیا ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ تو دأبہم کا دأب آل، ہاں ان کی حالت بالکل کدأب آل فرعون، فرعونیوں کی طرح ہو گئی ہے، ضد میں، عناد میں، فساد میں، جھوٹ میں۔ جس طرح کے فرعونیوں نے کیا کیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب غزوہ بدر ہوا اور بے سر و سامانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1300 صحابہ 313 کو لے کر 313 میدان بدر سے فاتح بن کر لوٹے، 70 صنادید قریش، سرداران قریش مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے عیسائیوں سے بھی کہا کہ آپ بھی تسلیم کر لو حق کو، ورنہ یہ ان کا حال دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بڑی ہی تندی کے ساتھ کہا، اچھا آپ نے ہمیں وہ جاہل سمجھ لیا، مکے کے وہ بے وقوف ناواقف لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ، آپ ہمارے ساتھ جنگ ہوگی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اللہ نے آیت اتار کے کہہ دیا ستغلبون، جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب دنیا میں مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور مرنے کے بعد قیامت والے دن جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہاری لیے نشانی، فی فئتین، ان دو جماعتوں میں، التقطا، جن کی مڈ بھیڑ ہوئی، جو لڑ پڑے، ملے کہ التقطا کا سر ملنے، ایسا نہیں کہ جفی پانے کے لیے ملے، گلے نہیں ملے، کیا ہوا؟ مڈ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی۔ وہ دو گروہ جو لڑے ہیں تمہارے لیے بھی، او مکے والو اس میں کیا ہے، او عیسائیو تمہارے لیے ان میں کیا ہے؟ نشانی ہے، عبرت حاصل کر لو، سبق۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ کیا تھا؟ کافر تھا۔ 995 تعداد لکھی ہے، بعض نے 1000 لکھی ہے، تو شاید کہ 995 بھی جب ہو جائیں تو لوگ اس پہ بھی کیا اطلاق کر دیتے ہیں، لگ بھگ 1000 ہو ہی گئے۔ 313 تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ فرمایا یرونہم مثلیہم، دیکھتے تھے وہ کافر ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، دیکھتے تھے وہ کافر ان مومنوں کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، رأی العین، خیال میں نہیں، رأی العین، آنکھ کے دیکھنے سے، بالکل کھلی آنکھوں سے ان کو مسلمان کتنی تعداد میں نظر آ رہے تھے؟ دگنی تعداد میں۔ اللہ اکبر۔ آگے پڑھیے ذرا۔
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ سمجھو آیت، ادھر فرمایا دو گروہ لڑے ہیں مشرکین مکہ اور مومنین 313 صحابہ کرام، اور کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا اپنے سے دگنا، تو کافر 1000 تھے تو ان کو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے؟ بولو، 2000 نظر آئے، اپنے سے دگنا دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی، 2000 نظر آ رہے۔ اچھا، قرآن مقدس دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ ان کو تو اللہ نے دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کا کم کر کے دکھایا۔ ادھر فرمایا ڈبل دکھایا، سورہ انفال آیت 44 نکالیے، ابھی حل ہوتی آیت۔ اللہ، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اللہ نے وہ تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں قلیلا، تھوڑے کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم دکھایا ان کی آنکھوں میں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ادھر کیا کہا؟ کم کر دکھایا، اور آل عمران میں کیا فرمایا؟ دگنا کر کے دکھایا۔ بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے؟ جواب سمجھیے، جو آیت سورہ انفال کی ہے یہ ابتدائی مرحلہ تھا جنگ کا، یہ جنگ کا، یعنی مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کی تعداد کو کم کیا، کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا تاکہ جنگ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں تیار ہو، تھوڑے سے مٹھی تو ہیں، مٹھی بھر، اور مسلمانوں کو وہ مٹھی بھر نظر آئے، چلو۔ اور پھر جب فتح دلوانی تھی مومنوں کو تو جنگ جیسے شروع ہو گئی تو پھر اللہ نے کافروں کو ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل کر کے دکھا دی تاکہ ان پر روب آ جائے اور شکست کھا جائیں۔ مولانا صاحب سمجھ میں آیا؟ فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک البتہ اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی بصیرت والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ بصارت آنکھ کے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت دل کے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا 60 آدمیوں پر مولویوں کا وفد مناظرے کے لیے آیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور میں نے سارے شبہات لکھوائے کہ انہوں نے کہا قرآن میں بھی ہمارے پیغمبر کو کلمت اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، پہلی کتابوں میں ابن اللہ کہا ہے، تو آپ ان کو الہ کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب دیا کہ ابن اللہ قرآن میں نہیں کہا گیا،
تمہاری کتابوں میں بھی نہیں کہا گیا، یہ تم نے داخل کیا، لیکن بالفرض اگر ہم مان لیں تو متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں حل کرو تو ٹھیک ہے، اگر غلط معنی لوگے رد ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ تو میں نے محکمات کی روشنی میں اس کا کیا معنی کیا تھا؟ ہاں، جس طرح ابن السبیل، مسافر کو کیا کہتے ہو؟ ابن السبیل کہتے ہیں، دنیا دار کو ابن الدنیا کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ کہا ہے تو اس کا معنی عبد اللہ ہے، اللہ والا ہے۔ یہ ہو گیا درست معنی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بالفرض کے تسلیم کر لیا جائے آپ کی بات کو۔ تو سوال جب اتنا مان گئے، سمجھتے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ کیا رکاوٹ تھی؟ تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، رکاوٹ یہ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ ہاں، ان کے پیسے بند ہو جائیں گے، ان کے پادری متعین فنڈ لیتے ہیں اپنے عوام سے، اور فنڈ کھا کے کیا کہتے ہیں؟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سبیل۔ ہاں، ان جاہلوں کا مال کھانے میں ہم پہ کوئی گرفت؟ ہاں، اب بھی کہتے ہیں سیٹھاں دا مال ہے تو ساڈے تے حلال ہے، کھاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں، تو اب ماننے سے تو یہ چیزیں ان کو چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے، حب الشہوات، من پسند چیزوں کی محبت۔ شہوات بمعنی کیا ہے؟ من پسند چیزیں۔ مزین کر دی گئی ہے محبت لوگوں کے لیے، کس چیز کی محبت؟ الشہوات، من پسند چیزوں کی، من النساء، پہلے نمبر پر عورتیں۔ سب سے بڑا فتنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کیا ہے؟ عورت ہے۔ النساء حبائل الشیطان، جس طرح آپ جال کے ذریعے مچھلی کا، پرندوں کا شکار کرتے ہیں، اس طرح شیطان بڑے بڑوں کا شکار عورتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ خاص کر عورتوں کے فتنے سے کیا مانگی گئی ہے؟ پناہ مانگی گئی۔ میں فتنے کی بات کر رہا ہوں، نفس عورت کی برائی بیان نہیں کرتا ہوں۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، مت کہ کوئی خواتین سنے وہ کہیں پتہ نہیں یہ مولوی ہر جگہ عورتوں کے اوپر رد کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ برے مرد بھی ہیں اور بری عورتیں بھی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں، لیکن انسان کے لیے، مرد کے لیے یہ ایک آزمائش ہے۔ ایک والبنین، اور اولاد کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یا تو عورت بیوی کا کڑا بن گیا، یا اولاد پاؤں کا کڑا بن گئی، حق ماننے نہیں دیتی، مانوں گا اولاد بگڑ جائے گی۔ والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانے المقنطرہ، ڈھیر لگائے ہوئے، قناطیر خزانے، المقنطرہ کیا لگائے ہوئے؟ ڈھیر لگائے ہوئے، کس چیز کے؟ من الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ یہ ڈھیر تو بہت زیادہ ہے، ایک انگوٹھی پہ بھی بندہ، آج کل جو قیمت ہو چکی ہے نا، تو ایک انگوٹھی پہ بھی پھسل جائیں، اور پھر جب ڈھیر لگے ہوں۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، کیا؟ ان کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، جا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، کبھی کبھی میں خود بھی جمعے کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے تو گھڑ سواری کے لیے نکل جاتے ہیں جھیل کے کنارے،
تو جو گھوڑوں کے شوقین ہیں آپ جا کے پوچھیں وہ شروع ہو جائیں گے، جس کی دم کا نچلا حصہ کالا ہو یہ اس نسل کی ہے، جس کے کان ایسے ہوں وہ اس نسل کی ہے، عربی نسل کا گھوڑا یہ ہے، فلاں نسل کا یہ، ساری نسلیں ان کو معلوم ہے۔ ہمارے وہ جو دوست جن کا گھوڑا ہے، حاجی صاحب جمعے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے لیے میں ایک فلاں قسم کا گھوڑا لاؤں گا۔ میں نے کہا یہ کون سی کوئی عجیب سا نام لیا؟ کہتے ہیں یہ جو گھوڑا ہے نا اس کو ہم پتہ نہیں ڈولکی والا کہتے ہیں، یہ کودتا ہے، اور وہ جو قسم کا گھوڑا ہوتا ہے نا اس پہ گلاس بھی پانی کا رکھو تو وہ نہیں گرتا، یعنی وہ بالکل نرم جاتا ہے، یہ الگ نسل کی ہے۔ اور یہ ایسے جو کود کود کے جاتا ہے مستی کے ساتھ، یہ الگ قسم کا ہے۔ تو اتنی فرمایا والخیل المسومہ، ایک معنی ہے نسلیں اور ایک معنی نشان زدہ، کہ اچھی قسموں کے لیے الگ الگ نشانات لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے جی، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا۔ امام قرطبی عجیب معنی کرتے ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ کہتے ہیں والبنین، کچھ اولاد کی محبت ہے، قناطیر خزانے کے، یہ تاجروں کی زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے۔ والخیل المسومہ، ہاں یہ بادشاہوں کا شوق ہوتا ہے، امیروں کا شوق، گھوڑے پالے ہوئے تھے، جا کے دیکھ لو امیروں کے گھوڑے۔ ہمارے لوگ ان کے ملازم ہوتے ہیں، ایسا ہے، لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں۔ میں نام لینا پسند نہیں کرتا کہ جو ملک کے بادشاہ ہوتے اور ان کے گھوڑے کیا کھاتے ہیں؟ مربے کھاتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے لیے ہے۔ والانعام، او دیہاتی، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ مویشی، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، دمبا ہے، جی ہاں، فارمر لے لو یا گاؤں والے جو ہوتے ہیں ان کو ان مویشیوں کے لیے کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے۔ والحرث، زمیندار، او ہو وہ تو زمیندارے پہ مرتا ہے، اس سے بس یہی بات کرو بیج کیسا ہے، فلاں کیا ہے، زمین کیسی ہو، بادل آ گئے، بارش ہو نہ ہو، بس زمین ہی کے بعد مر رہا ہے، ساری توجہ ادھری ہے۔ فرمایا یہ ساری قسمیں الگ الگ ہیں، لیکن ایک قسم جو ہے وہ سب کے اندر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ من النساء۔ یہ باقی الگ الگ قسم کے لیے ہے، لیکن من النساء یہ فتنہ سب کے لیے ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ عندہ اسی کے پاس ہے حسن المآب، بہترین ٹھکانہ۔ قل کہہ دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم، تم نے تو یہ چیزیں گن لی نا، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان پہ نہ مرو، ان کے ذریعے دین مت چھوڑو، آؤ اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتلاتا ہوں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے، اتقوا عن الشرک، جو شرک سے بچ گئے، جو حرام سے بچ گئے، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ تو نیچے کا معنی میں نے کیا کیا؟ بیچ میں بہتی ہیں نہریں، تحت قصورہا و اشجارہا۔ میں نے کہا مسجد کے نیچے سے نہر جائے تو آپ کو کیا فائدہ ہے جی؟ یعنی اوپر درخت ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، اس کے نیچے نیچے بیچوں بیچ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک۔ اور ایک معنی ایک توجیہ اور بھی کی تھی، پیک ہوگا، وہ نہر پیک ہوگی۔ اب آپ کہیں گے پیک ہوگی، کھولے گا کیسے؟ جب یہ ڈالنے کے لیے جام ڈالے گا وہ کھل جائے گا خود بخود۔ اللہ کیا عجیب شان ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرۃ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ دو معنی کیے تھے پاکیزہ کے،
سنو دونوں سن لو. پاکی مطہراتن پاکیزہ پاک کی ہوئی ایک معنی کیا پاک کی ہوئی یہ دنیا کی بیوی مراد ہو جائے گی کہ جب جائے گی ادھر پاک کر دی جائے گی. اور مطہراتن کا دوسرا معنی پاک بنائی گئی یہ حور ہے وہ کی گئی نہیں ہے وہ بنائی ہی پاک گئی ہے. ازواج مطہراتن دونوں ہی اللہ نصیب کرے. ہاں کہ جو دنیا کی بیویاں ہیں یہ بھی اللہ کرے ان کو بھی جنت نصیب ہو جائے اور پھر وہاں ہو تو وہ بھی. لیکن وہاں لڑائی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں ورنہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا, مولانا صاحب آپ نے کہا یہ بیویاں جنت میں جائیں گی تو اس نے تو میرا سانس ادھر دنیا میں روک کے رکھا ہوا ہے, میرا دم گھٹ رہا ہے, تو یہ ادھر جا کے بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. نہیں, مطہراتن جب دروازے سے داخل ہوں گی تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی, بد اخلاقی, بدتمیزی, ظاہری باطنی ہر قسم کی یہ عیب اور نقائص اور گندگیاں سب پاک صاف. اور سب سے بڑی بات جنت کیا, بیوی کیا, حور کیا, ورضوان من اللہ, اللہ کی رضا, اللہ ورضوان من اللہ. قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, اعلان ہوگا, اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں نے تمہیں اپنی رضا عطا کر دی ہے, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کیا شان عطا کیا کہ ساری کائنات کو یہ اعلان جنت میں سنایا جائے گا, اور میرے محمد کے صحابہ کو اللہ نے دنیا میں سنا دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے جی, واللہ بصیر بالعباد, اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. الذین یقولون ربنا, وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے, یقولون جو کہتے ہیں, ادھر عباد اللہ کہا اور سورہ فرقان میں ان کو عباد الرحمن کہا ہے. فرمایا الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اننا آمنا, بے شک یقیناً ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, پس بخش دے ہمارے گناہ, وقنا عذاب النار, اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین, اللہ کے بندے عباد اللہ, الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں, والصادقین جو سچ کہنے والے ہیں, والقانتین جو عاجزیاں کرنے والے ہیں, والمنفقین جو خرچ کرنے والے ہیں, والمستغفرین بالاسحار اور جو سحری میں اٹھ کے استغفار طلب کرنے والے ہیں. بہت قیمتی وقت ہے سحری کا, خاص وقت ہے. ایسے علماء محدثین تابعین گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر یہ سحری کا وقت نہ ہوتا تو ہم دنیا میں ایک لمحہ بھی رہنا پسند نہ کرتے. ہم جو دنیا میں اپنے لیے طویل عمر کی دعا کرتے ہیں اس سحری کے وقت کے لیے کرتے ہیں. اور لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, نعمان خان سن کیا کہتے ہیں لقمان حکیم, کہتے ہیں یا بنیا لا یکن الدیک اکیس منک ینادی بلیل وانت نائم. تفسیر خازن, یا بنیا, او میرے بیٹے, لا یکن الدیک اکیس منک, مرغ تجھ سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند نہ ہو جائے, تجھ سے مرغ نمبر نہ لے جائے. کیوں؟ ینادی بلیل وانت نائم, وہ تو سحری کو اٹھ کے آذان دے اور تو سویا رہے. المستغفرین بالاسحار, اللہ کے بندے جو سحری کے وقت استغفار مانگتے ہیں, یہی وہ وقت ہے
کہ اس میں اللہ اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانی، مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ اعلان کرتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، الا هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار مانگے معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو رزق کا طلبگار ہو میں روزی کے راستے کھول دوں، ہے کچھ جو مجھ سے ناراض، مجھے راضی کرنا چاہے میں راضی ہو جاؤں۔ ایک بندہ تھا، اس کو اور کچھ نہیں آتا تھا، حدیث سنی تھی تو سحری میں اٹھ کے 3 دفعہ یہ کہتا اللہ میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ تو کسی نے کہا سادے یہ اٹھ کے یہی لفظ کہتا ہے میں ہوں نا اللہ، میں ہوں نا، تو کیا ہے؟ نے کہا یار تیرا میرے کام کے اندر کام کیا ہے، جاؤ، یہ تو میں رب کو جواب دے رہا ہوں۔ نے کہا کیسے رب کو؟ فرمایا رب پوچھتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے راضی ہونا چاہے، میں کہتا ہوں میں ہوں نا، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار تو میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا، مانگ رہا ہوں مغفرت، ہے کوئی روزی کا طلبگار تو میں کہتا ہوں میں ہوں۔ سحری کا وقت ہے، یہ خاص اوقات ہے، حاجت ہو، ضرورت ہو، پریشانی ہو، اٹھ کے کبھی ان اوقات کا لطف محسوس کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے 1 گھنٹے کا بیان ہے، آپ کبھی سن لیں، جس کا عنوان ہے قرب الہی کے 5 اسباب۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو سحری کو اٹھتا ہے اللہ اس کو خاص قرب نصیب کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، بلکہ کتنے نہیں، میں یہ کہوں گا کہ پوری رات جاگتے ہیں، جب اٹھنے کا وقت آتا ہے وہ سو جاتے ہیں۔ سارا کراچی شہر، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ رات کو 12 بجے سارے جیسے بازار اب کھلتے ہیں، تازگی، روشنی، اور دن 12 بجے، دن 12 بجے تک کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ گر گئے نادان سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہیں جب کھڑے ہونے کا ٹائم آتا ہے تو سارے ہم سو جاتے ہیں۔ سنو، المستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، بیان کیا ہے اللہ نے، مانا لکھو شہد اللہ، بیان کیا، بین اللہ، بخاری میں ہے، شہد اللہ، قضى اللہ، فیصلہ کیا ہے اللہ نے، جیسے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل۔ تو شہد اللہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو۔ اب 34 یہ اپنے معنی پہ رکھو، شہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے۔ اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے کہاں دی ہے؟ یہ سینکڑوں دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ جو ہیں، یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ کتنے دلائل قرآن میں دیے ہیں؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے بڑی گواہی یہی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ یہ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ فرمایا شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، خبر دی اللہ نے، فیصلہ سنایا اللہ نے، بیان کی اللہ نے، اللہ انہ لا الہ،
اللہ کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی، والملائکۃ فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم نے گواہی دی، قائمًا بالقسط، قائمًا بالقسط، یہ گواہی انصاف پہ قائم ہے، یہ گواہی ناجائز نہیں، ایک معنی قائمًا بالقسط، یہ گواہی کس پہ قائم ہے؟ بالکل انصاف پہ قائم ہے، یعنی عقل والا بھی اگر عقل دوڑائے گا تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، یہی انصاف پائے گا۔ دوسرا معنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا مگر وہی، والملائکۃ فرشتوں نے اہل علم نے، قائمًا بالقسط کہ بے شک اللہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، ایسا بادشاہ ہے جو کس کے ساتھ قائم ہے؟ انصاف پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بلاغت قرآن سنو، جوم و خدا کی قسم، ایک آیت ہے اس میں دعویٰ بھی ہے، اس پہ دلیل وحی بھی ہے، اس پہ دلیل نقلی بھی ہے، اس پہ دلیل عقلی بھی ہے، اور اس پہ ثمرہ بھی ہے۔ واہ قرآن! اصول میں نے کتنی چیزیں لکھوائی، ایک گھنٹہ آپ لگ سکتے ہیں، ایک آیت میں لا کے بند کر دیا۔ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ اور شاہدہ یہ دلیل وحی ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ وحی ہے۔ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ، یہاں دو باتیں ذہن میں رہے، والملائکۃ فرشتوں نے گواہی دی، دلیل نقلی فرشتوں سے نقل کی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور دلیل عقلی کہ علم عقل والا بھی اس بات کو مانتا ہے، ایک۔ اور بعض نے قائمًا بالقسط، جب میں نے دوسرا پہلا معنی کیا تھا کہ یہ گواہی کس پہ کھڑی ہے، تو اگر یہ کیا جائے تو یہ دلیل عقلی بن جائے گی۔ اچھا، دلیل وحی عقلی نقلی پیش کی، ثمرہ دلائل لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین کامل تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، دین کامل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ جو ہمارا دین ہے یہ بھی منسوخ نہیں، یہ بھی دین اسلام ہے، ہم جو ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں۔ آپ چلو، آپ صرف اہل مکہ کے پیغمبر ہیں، آپ صرف اہل مکہ کے ہیں، ساری دنیا کے آپ پیغمبر، لہذا آپ کا دین ان کے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، دین اللہ کے ہاں پوری کائنات کے لیے صرف ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ شروع میں نے آپ کو یہ لکھوایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ تو علم آ گیا پھر کیوں اختلاف کیا؟ علم تو اس لیے ہے کہ اختلاف نہ ہو۔ جواب دیا بغیم بینہم، کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میں نے ایک مفسر کا حوالہ دیا تھا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الساعہ، ساعہ عربی میں گھڑی کو بھی کہتے ہیں،
ساعہ عربی میں ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. کس کو؟ تو پھر میں نے کہا کہ اللہ تمام مخلوق کا حساب ایک گھنٹے میں لے گا. ان اللہ سریع الحساب. فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَّ پس میں نے تابع کر دیا اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات کو اپنے آپ کو للہ اللہ کے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي اور جنہوں نے میری اتباع کی. سورہ یوسف آیت نمبر 108. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ادعو الی اللہ. اللہ ہی کی طرف بلا رہا ہوں, اسی کی توحید سنا رہا ہوں. اور ویسے ہی سنا رہا ہوں نہیں, علی بصیرت میں بھی اور میرے تابع دار بھی. مکمل بصیرت حاصل ہے مجھے, مکمل دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ علی بصیرت توحید سناتے ہو, پتہ ہے آگے کیا ہوگا؟ قتل کے منصوبے ہوں گے, مال جائے گا, گھر چھوڑنا پڑے گا. تو فرمایا میں نے جو مسئلہ شروع کیا ہے علی بصیرت, ان چیزوں کو دیکھ کے شروع کیا ہے, یعنی ان چیزوں کو سمجھ کے کہ جو ہوگا مجھے اس کی پرواہ, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا. یہ نہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ جی مسئلہ توحید سناؤں گا, مسجد سے بھی نکال دیں گے, مجھے پتہ ہوتا تو میں نہ سناتا, شہر سے بھی نکالنا پڑے گا. نہیں, علی بصیرت, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے مجھے پتہ تھا کہ اس کے کیا ہوگا آگے جا کے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي اور جنہوں نے میری اتباع کی. قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے, وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے مکے کے, أَأَسْلَمْتُمْ کیا تابعدار ہو گئے ہو کہ نہیں, مانتے ہو حکم کے نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر وہ تابعدار ہو جائیں, حکم مان لیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے. مان جائے آپ کا حکم, کتاب و سنت کے لیے سر تسلیم خم کر لیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر گئے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو میرے پیغمبر آپ کے ذمے سمجھانا ہے, منوانا کس کا کام ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے, بالعباد اپنے بندوں کو. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ